قرآن حضرت مولانا سہیل ناصر صاحب استاد جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادآباد ہے کہ ایسا عطا ہو جام شراب طہور کا، ایسا عطا ہو جام شراب طہور کا جس کے خمار میں بھی مزہ اور سرور کا۔ حضرت مولانا سہیل ناصر صاحب اسٹیج پر۔ اس وقت میں اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام اور ہم سب کے سرپرست اکابر امت میں سے حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، جلوہ افروز ہیں ہم سب کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر جو اس وقت میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو عافیت کے ساتھ ان کو رکھے پروردگار۔ یہ آج کا جو اجلاس ہے اسلام نگر کے اندر مدرسہ تعلیم القرآن جو ہمارے قاری شکیل صاحب محنت کر رہے ہیں، اس تعلق سے آپ نے ابھی حضرت مفتی اجمل صاحب کی بات کو سنا کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اس وقت میں اپنی بہت مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، جو بات یہاں پر سنی ہے سمجھی ہے اس پر عمل کرنے کی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ جتنے بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں مساجد اور مدارس کے اندر، اس عنوان پر کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کی دستار ہوتی ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ ہمارے ان مکاتب کے اندر کیا محنت ہو رہی ہے۔ اس محنت کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف طلبہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے والدین کا صرف یہ حق ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یا ان کے اساتذہ کا بہت بڑا حق ہے کہ وہ ان کی تربیت کے اندر پورا خیال رکھیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پورے علاقے کے اندر رہنے والے بسنے والے ہر بچے کے زندگی کے اندر تبدیلی کا ہم باعث بنیں۔ تو پورے علاقے کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ہر بچہ ہمارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بچے صرف مدرسے کے اندر آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے بچے ہیں اور دیگر بچوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارا بچہ اس مکتب کے اندر پڑھ رہا ہے اور دوسرے بچے جو مکتب سے دور رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنگے اور فساد کے اندر گالی گلوچ کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ان بچوں کے غلط اثرات ہمارے ان بچوں تک پہنچیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ علاقے کا ہر بچہ ان مکاتب کے اندر آئے اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے۔ میں ہر جگہ پر یہ بات رکھتا ہوں کہ جس طرح سے ترتیب ہے انگریزی کے الفابیٹس کی، جس طرح سے ترتیب ہے اردو کے الفاظوں کی، حروف کی ترتیب ہے، اسی طریقے سے تعلیم کو حاصل کرنے کی بھی ترتیب ہے۔ ہمارے یہاں پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، تو اس کو اسکول کے اندر داخلہ دلایا جاتا ہے۔ سب کو فکر ہوتی ہے اسکول کی، قرآن کی تعلیم کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے جو بچہ بچپن میں
حاصل کرے گا وہ 55 تک اس کے ساتھ رہے گا. جو چیز جنم کے اندر اس کے سامنے آ جائے گی وہ جنازے تک اس کے ساتھ جائے گی انشاءاللہ. لیکن فکر کس کی ہے؟ صرف اسکول کی فکر ہے. اسکول کی تعلیم کے سلسلے میں کسی نے پابندی نہیں لگائی کہ اسکول کے اندر تعلیم نہ دلائی جائے، لیکن ترتیب کیا ہے کہ اس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، ہر علم سے پہلے انہیں قرآن سکھاؤ. ترتیب کیا ہے کہ پہلے انگریزی کا اگر آپ کو سکھانا ہے تو پہلا حرف آپ سکھائیں گے A، اس کے بعد B، اس کے بعد C. WXYZ کوئی نہیں سکھاتا. اردو کے اگر حروف سکھانے ہیں تو پہلے آپ الف سکھائیں گے، اس کے بعد با سکھائیں گے، اس کے بعد تا سکھائیں گے. یا سب سے آخر کے اندر آتا ہے. تو تعلیم دلانے کے اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے اور اپنے علاقے کی پوری فکر کرنی چاہیے. میرا ابھی سفر ہوا بجنور کے علاقے میں، مدینے سے آگے بڑھا، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. طالب علم مجھے لے کر کے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ پیٹرول ختم ہو گیا، میں پیٹرول ڈلوا کر کے آتا ہوں، آپ یہیں ٹھہر جائیے. تو اس علاقے کے اندر جو اسکول اور کالج کے بچے اور بچیاں گزر رہے تھے، سارے بچے تقریباً الحمدللہ بہت عمدہ تلفظ کے ساتھ سلام کو ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنی شرم آتی ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پر، چونکہ میں مراد آباد سے ہوں، میرے شہر کے اندر اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اولاً تو کرتا نہیں ہے، سلام کا رواج نہیں ہے. اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو مراد آبادی سلام اتنا بگڑا ہوا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح کا سلام کیا جاتا ہے، جس کے بہت غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت غلط اس کا ترجمہ ہے، بہت غلط اس کا اثر پڑتا ہے، شخصیت کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ مکتب سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے بچہ، اس کو معلوم نہیں، اس کی تربیت نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت کیا ہے، صرف مدرسے کے اندر جو معلم ہے وہ تربیت کرے گا. اصل تربیت مدرسے کے نہیں، مدرسے کے اندر رہ کر نہیں ہے، بلکہ اصل تربیت بچے کی اس کے گھر کے اندر ہے، اس کے والدین کے ذریعے سے اس کی تربیت ہے. تو جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں جو خاص طور سے علاقے کے بااثر لوگ ہیں، وہ اس تربیت کو، اس چیز کو جو ہے منظم انداز کے اندر چلائے کہ ہمارا ہر بچہ مکتب سے، مدرسے سے جڑ کر زندگی گزارے. کسی بھی اسکول کے اندر رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کا کچھ وقت ان مکاتب کے اندر ضرور لگنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کے اندر بھی دین باقی رہے. آج کل جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچے مرتد ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے عقیدے محفوظ نہیں ہیں، ان کے عقیدے کے اوپر محنت نہیں ہوئی ہے بچپن کے اندر. تو بڑے ہو کر تو اسی طرح سے بے راہبری کی زندگی ان کی گزر رہی ہے، راستے سے بھٹک رہے ہیں. مجھ سے اور آپ سے اور مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم سب سے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا آنے والی امت کے بارے میں. یہ جو امت ہمارے سامنے موجود ہے بچوں کی شکل کے اندر، یہ آنے والی امت ہے. یہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں جو بچے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جو بچیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ بچیاں ہمارے لیے آنے والے وقت کے اندر یہ پیدا کرنے والی ہیں امت کو. تو اس امت کے بگاڑ کے بارے میں ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے کیا فکر کی ہے. جتنا کام جہاں پر جو ہو رہا ہے، جس مکتب کے اندر، جس مدرسے کے اندر، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس حیثیت سے بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کرنے کی پوری کوشش کریں اور اپنے اس قبلے کو جو اسلام نگر ہے، رحمت نگر ہے، زاہد نگر ہے، اس کو ایسا بنائیں کہ ہاں دیکھنے کے اندر بھی اسلام نگر لگے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی یہ زاہد نگر لگے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی یہ رحمت نگر لگے. تو خاص طور پر اس چیز کی ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں میدان عمل کے اندر اپنا قدم بڑھانا ہے. گھر کے اندر بچوں کے سامنے تصویر ہونی چاہیے کہ بچہ جب گھر سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کی کیا دعا ہے. بچے کے گھر کے اندر اس کی تربیت ہونی چاہیے. بچہ جب کسی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرنے کی عادت ڈلوانی چاہیے کہ بچے کی تربیت گھر پر رہ کر کی جا سکتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. کیسے کی جائے گی؟ جب بچے کے سامنے وہ کلمات ادا ہوں گے تو الحمدللہ وہ بچہ ان کلمات کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرنے کی اس کی عادت بنے گی. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ اگر بچپن میں ان چیزوں پر عمل کرے گا تو بچپن تک اس کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. جنم کے وقت میں جو چیز اس کے ساتھ رہے گی تو جنازے تک انشاءاللہ وہ چیز ساتھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ابھی مجھ سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور الحمدللہ جو قیمتی باتیں اور مزید ہمارے سامنے آنے والی ہیں ان کو بقا اور سماعت فرمائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے اس علاقے کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائے۔ اس مجلس کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے علاقے میں خاص طور پر تبدیلیوں کا ماحول پیدا فرمائے۔ جو بے راہ روی ہے، جو بدتمیزیاں ہیں، جو بچوں کی بری عادتیں ہیں، ان سب کے چھوٹنے کا ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں، نیت کریں تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سلام کو رواج دینے کے سلسلے میں آج سے کوشش شروع کریں۔ ہر جگہ پر ملاقات کے وقت میں اپنے سامنے والے کو سلام کرنے کا رواج ہے، زیادہ کریں، جو لوگ کرتے ہیں اس کو زیادہ کریں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر چلتے ہوئے درمیان کے اندر دیوار، درخت یا پتھر آ جائے اور دوبارہ ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کریں۔ عرب کی ایک جماعت یہاں بجنور کے اندر نگینے میں میری ملاقات ہوئی تو بڑی مسجد کی جامع مسجد، جماعت کے کئی ساتھی یہاں سے اٹھ کر کے اور باہر تک جاتے تھے، حوض تک جاتے تھے، وہاں سے دوبارہ اندر آتے تھے تو باقاعدگی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح سے ہم آپس میں سلام کو رواج دیں۔ آج کل حالات کا رونا، سب لوگ روتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ سلام کو رواج دیں اور مرادآمدی سلام اللہ کے واسطے نہ کریں، مدینے والا سلام کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام صحابہ کو سکھلایا ہے، وہ سلام کریں۔ پورا سلام نہیں کر سکتے تو تھوڑا مختصر سلام کریں، السلام علیکم، یہ مختصر سلام ہے، سلام کو رواج دیں۔ اور دوسری اہم بات، ہر اچھے اور بڑھیا کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صرف یہاں سے جا کر کے صاحب مولانا مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، آج کے جلسے میں مزہ آ گیا، صرف اتنا کہنے سے کام چلنے والا نہیں، یہاں سے لے کر جا کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میں کیش کے اندر آپ کو دو چیزیں لے کر جا رہا ہوں، ایک تو سلام کو رواج دینا ہے، دوسرا عمل کیا ہے، بسم اللہ کو ہر اچھے کام سے پہلے کرنے کا رواج ہے۔ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، یہاں تک کہ اگر اپنا پنکھا کھولنا ہے، سوئچ آن کرنا ہے، سوئچ آف کرنا ہے، پنکھا بند کرنا ہے تو اس وقت میں بھی بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ نام اللہ کا اور عمل رسول اللہ کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو اللہ کا نام لیا جائے، کچھ بھی کھانا اور پینا بچوں کے سامنے بتلایا جائے، بچوں کو کہ چاہے اسکول کے اندر لنچ باکس سے کچھ کھایا جائے، دعوت کے اندر کچھ کھایا جائے، گھر کے اندر کچھ کھایا جائے، بسکٹ یا چاکلیٹ میں سے کچھ کھایا جائے، کچھ بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہماری عادت ہونی چاہیے، تو اس کھانے کے اندر برکت ہوگی، اور کھانے کے اندر جو مضر چیزیں ہیں، جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، تو ان سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ کا نام سب سے زیادہ برکت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے گھر کے اندر انشاءاللہ برکت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد اور نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا